بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج تک رزق کا درست عقیدہ، درست نظریہ، درست کانسیپٹ ہم تک نہیں پہنچ پایا، جس کی وجہ سے ہم رزق میں، مال و دولت میں، پیسے میں، پاور کمانے میں، اچھا سٹیٹس کمانے میں ہم لوگ کمزور ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو 9 قرآنی آیات اور ایک حدیث مبارکہ سے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کانسیپٹ اللہ پاک نے ہمیں کیا دیا ہے، رزق کا فارمولہ کیا ہے، جس فارمولے کو یوز کر کے کوئی بھی آسان، اچھا، بہترین رزق کما سکتا ہے۔ پہلی آیت سورہ رعد، آیت نمبر 26، اور آسمان میں تمہارا رزق موجود ہے جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا۔ آیت نمبر 2 سورہ سبا، آیت نمبر 39، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ ہود، آیت نمبر 6، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے اس رزق کا مقام یا ٹھکانہ کہاں ہے، اور یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ یہ جو پہلی 3 آیات میں نے آپ کو بیان کی ہیں نا، یہ اصل رزق کا فارمولہ ہے۔ اس میں کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے مخلوق پیدا کی ہے، اس کے رزق کا سبب بھی اللہ نہیں پیدا کرنا ہے، جو کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو خالق ہے وہی رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے، اور آسمان میں جو رزق موجود ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ یعنی یہ 3 آیات کی سمری یہ ہے جو میں آپ کو کانسیپٹ دینے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے، اور ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تمام جانداروں کے لیے، خاص طور پہ انسانوں کے لیے، رزق کا ایک بہترین فارمولہ بنا دیا، ایک بہترین سافٹ ویئر بنا دیا۔ اس کے اندر ڈیفرنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز رکھ دیے۔ جو ان ریگولیشنز کو زیادہ فالو کرے گا، زیادہ اچھے طریقے سے ان کو اپلائی کرے گا، اس کا رزق زیادہ ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے۔ ہم عام طور پہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس کا مطلب عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے، وہ سب کو روزی دے گا اور سب کو بے حساب روزی دے گا۔ سب کو روزی اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن بہترین رزق دینے والے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا فارمولہ بہت پرفیکٹ بنایا ہے۔ جو اس کی ایک ایک جز کو اپلائی کرے گا اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا، اور جو بالکل اپلائی نہیں کرے گا اس کا رزق بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ ایک پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا۔ یہ موٹیویشن سپیکرز عام طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ پرندے بھی بھوک سے مرتے ہیں، پرندے بھی پیاس سے مرتے ہیں، پرندے بھی گرمی سے مرتے ہیں، جانور بھی بھوک پیاس سے مرتے ہیں، اور جانور تو اکثر دوسرے جانوروں کا رزق بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایز اٹ از اتنا سمپل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین رزق دے گا، یکساں ایکول کر کے دے گا۔ رزق کے فارمولے ہیں، رزق کے رولز ہیں، جو ہم جتنے رولز اپلائی کریں گے اتنا ہی اچھا رزق ہمیں ملے گا، اور یہ فارمولہ تمام جانداروں کے لیے ہے۔ اور جو یہ آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ واضح کتاب میں موجود ہے۔ یہ اصل میں ایک ڈائمینشن میں جو ہے سب کچھ واضح ہے، موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، آدم کو اختیار دیا کہ وہ کیا کرے گا، اور وہ سارا کچھ ایک جگہ لکھ دیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں لکھا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے لکھ کے پروگرام کر کے ہمیں بھیجا گیا اور ہم اس سے آگے پیچھے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کچھ ایفرٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کیا ایفرٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ جان کر ایک جگہ لکھ دیا۔ اور ہم اس بات کو غلط استعمال کرتے ہیں کہ جی سب کچھ لکھا ہوا ہے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ۔ اور آگے چلتے ہیں، سورہ ملک، آیت نمبر 15، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، اس میں گھومو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ۔ یہاں اب نیکسٹ لیول فارمولہ آ رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، ظاہری مطلب یہ ہے کہ زمین زرخیز ہے، زمین میں اناج اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، اس نرمی سے فائدہ اٹھاؤ، کاشتکاری کرو اور رزق کو استعمال کرو۔ ایڈوانس اس کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے وہی جو رزق کے رولز بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو ایکسیس دے دی، ان کو ایکسیس اوپن کر دی، ان کو آسان کر دیا حاصل کرنا۔ اب ہم نے اس زمین میں گھومنا پھرنا ہے، مطلب ان رولز کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، اس رزق کے رولز کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور پھر رزق حاصل کر کے ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، سورہ قصص، آیت نمبر 77، طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا میں اپنا نصیب لینا نہ بھولنا۔ ہمیں عام طور پہ اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو نیک اعمال کرو گے وہ اگلے جہاں میں آپ کا نصیب ہوگا۔ یہ بات درست ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی بہت وائڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس آیت مبارکہ کے اس فکرے کا دنیا میں بھی مطلب ہے کہ دنیا میں بھی اپنا رزق اپنا نصیب حاصل کرنا ہے. وہ کیسے حاصل کرنا ہے؟ محنت کر کے، ایفرٹ کر کے، اسمارٹ ورک کر کے، پلاننگ کر کے، حسن تدبیر سے، ایکشنز کر کے، ڈیسیژن میکنگ کر کے، اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے تمام رولز کو یوز کر کے، فائدہ اٹھا کے اپنا رزق اس دنیا میں حاصل کرنا ہے. یہ اسٹریٹ فارورڈ براہ راست ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور آگے چلتے ہیں. سورہ نجم آیت نمبر 39، مشہور آیت ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، لیس للانسان الا ما سعی. اس آیت کا عام طور پر ترجمہ ہی غلط کیا جاتا ہے. ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ہی ملتا ہے. پہلی بات تو یہ ترجمہ غلط ہے، دوسرا یہ حقیقت بھی نہیں ہے. اس دنیا میں بعض لوگوں کو کوشش سے بہت کم ملتا ہے، بعض لوگوں کو کوشش کے مطابق ملتا ہے، بعض لوگوں کو کوشش سے بہت زیادہ ملتا ہے. وہ اگلا جہاں انصاف ہوگا. اس زمانے میں یہ رول اپلیکیبل ہے بھی نہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے لیسا یعنی کہ نہیں ہے. یہاں سے نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ یہ آیت شروع ہو رہی ہے. نہیں ہے انسان کے لیے وہ سوائے جس کی وہ کوشش کرے. یعنی کہ یہاں انسان کی انٹینشن اور سوچ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو چیز آپ کے سوچ یا گمان میں ہی نہیں ہے وہ تو بھول جاؤ کہ آپ حاصل کر سکتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی سوچ بڑی، اپنا ارادہ، اپنا گول بڑا رکھنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ جتنا آپ سوچ بڑی رکھو گے، جتنا گمان بڑا رکھو گے، دنیا رزق کے فارمولے اتنے ہی آپ کے لیے وسیع ہو جائیں گے اور آسانی سے آپ ان کو استعمال کر سکو گے. اگر چھوٹی سوچ رکھو گے تو چھوٹا ہی حاصل کرو گے. براہ راست حکم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب کچھ اور آگے چلتے ہیں. اب وہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جن سے ہم اپنا رزق زیادہ کر سکتے ہیں، وہ فارمولہ یا وہ ٹپس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. سورہ رعد آیت نمبر 26. اللہ جسے چاہتا ہے اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. تو وہ تمام لوگ، مجھ سمیت، ہم سب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع ہو، سب سے پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی چاہت حاصل کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ ہمارا رزق وسیع ہو. تو اللہ سے دعا، اللہ سے محبت اور اللہ سے وسعت رزق کی دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا، خاص طور پہ جو رزق کے فارمولے ہیں ان پہ عمل کرنا، یعنی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے اور حسن تدبیر کو ریگارڈ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو یہاں اگر میں اس آیت مبارکہ کا مطلب رزق سے ریلیٹ کروں تو ہم نے جو جتنی زیادہ کوشش، ایفرٹ اور اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے. دوسرا رزق وسیع کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 39، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے ہم بڑھا دیں گے. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں جس علم کو لا آف اٹریکشن کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ لا آف اٹریکشن، لا آف ایزمپشن. جس چیز کو جتنا خرچ کرو گے، آپ اپنا وقت خرچ کرو گے، دوسروں کو وقت دو گے، آپ کے وقت میں برکت ہوگی. آپ پیسہ دوسروں کو دو گے، چاہے وہ آپ صدقہ خیرات کرو، چاہے آپ ایسا کوئی بزنس آئیڈیا لے کر آؤ جہاں سے دوسروں کے رزق میں اسباب بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق وسیع کر دے گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا. اگین ڈائریکٹ براہ راست لا آف اٹریکشن کی اپلیکیشن ہے. شکر کرو گے، جس کو لا آف اٹریکشن یا لا آف ایزمپشن دنیا کے علوم جو ہے جس کو گریٹیچیوڈ کہتے ہیں، ایڈوانس گریٹیچیوڈ کہتے ہیں، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ جتنا ہم شکر کریں گے. شکر گزاری ایک زبان سے شکر ہوتا ہے، ایک اپنے عمل سے شکر ہوتا ہے، ایک اللہ نے جو چیز دی ہے اس کا حق ادا کرنا شکر ہوتا ہے. تو شکر کی بہت سی فارم ہے. ہم جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا رزق اتنا زیادہ بڑھا دیں گے. اور اب سب سے آخری حدیث مبارکہ چھوٹی سی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم اللہ پہ توکل کرو گے جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح بھوکے اڑتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں ہمیں سارا کانسیپٹ دوبارہ سے ریوائز کرا دیا گیا ہے. اللہ پہ توکل کرنا سب سے پہلی سیڑھی. توکل اپنے اسباب پہ نہیں کرنا، اسباب پورے کرنے ہیں، پھر ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. پرندوں کی اگزامپل دی گئی. پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کر اللہ پہ توکل نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں رزق دے دے گا. سارا دن اڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، بچوں کے لیے واپس لے کر آتے ہیں. یہ ان کا ایفرٹس ہے، دنیاوی اسباب ہے، ان کا ہارڈ ورک ہے، اسمارٹ ورک ہے. اس کے بعد توکل ان کا اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اتنی ہی ایفرٹ کرنی ہے. پرندوں کو تو عقل سے نہیں نوازا گیا، انسان کے پاس عقل ہے. ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے. عقل کا بھی ہماری امتحان ہونا ہے، ہماری صلاحیتوں کا بھی امتحان ہونا ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ آئی کیو ہے، جتنی زیادہ عقل ہے، انٹیلیجنس ہے، جتنا وقت ہے، فرصت ہے، اس سب کا ہمارا امتحان ہونا ہے. اس سب کو ہم جتنا زیادہ استعمال کریں گے اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایسے ہی رزق دے گا
جیسے پرندوں کو ملتا ہے. اور اس توکل، اس محنت اور توکل کرنے کے بعد آپ نے نیگیٹو نہیں سوچنا، شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا، ورنہ آپ نیگیٹو سوچیں گے تو لا آف اٹریکشن کو اٹریکٹ کریں گے اور آپ کو جو چیز چاہیے وہ نہیں مل سکے گی. تو خلاصہ یہ ہے قرآن و حدیث کا کہ ہمیں آج تک غلط تصور دیا گیا کہ روزی لکھی ہوئی ہے، زیادہ محنت مت کریں. ہمیں تو کہا گیا ہے بار بار کہ رزق کے فارمولاز کو سرچ کریں، ان کو اپلائی کریں، محنت کریں، حسن تدبیر کریں، سوچ بڑی رکھیں، گول بڑا رکھیں، محنت کریں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایک طاقتور مسلمان ایک کمزور انسان کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایک پیسے والا مسلمان ایک غریب مسلمان کے مقابلے میں. یہ صرف ایک اسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اعمال کی بات نہیں ہو رہی. تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم یہ تمام رزق کے اصول کو اپلائی کریں، اپنے آپ کو گرو کریں، ہم پیسے والے بنیں، اسٹیٹس والے بنیں، انفلوئنشل بنیں، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو دنیا میں زیادہ پہنچا سکیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.